السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قواعد اللغت العربیہ کی سیریز کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے 33 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر بتلایا گیا تھا کہ اگر کسی بھی سینٹنس یعنی جملے کے اندر کسی اسم کو کسی فعل کا فاعل بنا دیا جائے تو کیا اسی فعل کا اس کو نائب فاعل یا مفعول بہ بنا سکتے ہیں، یا اس کا الٹا کر لیجئے کہ اگر کسی بھی سینٹنس یا جملے میں کسی اسم کو نائب فاعل یا مفعول بہ بنایا جائے، کیا اسی سینٹنس کے اندر اسی فعل کا اس کو فاعل بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن افعال کے اندر اگر کسی اسم کو فعل کا فاعل بنا دیا جائے تو آپ اس کو نائب فاعل یا مفعول بہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا الٹا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن افعال کے اندر اگر اس فعل کا نائب آپ نے فاعل بنا دیا تو آپ اسی کو نائب فاعل، اسی فعل کا نائب فاعل یا مفعول بہ نہیں بنا سکتے۔ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، انشاءاللہ مثال سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ تو آئیے لیجئے میں مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ مثلا زید شرب زید، زید نے پیا۔ تو یہاں پر دیکھیے شرب جو ہے یہ تو فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، یعنی پینے والا۔ اب جو بھی پیا ہو، پانی پیا ہو، کافی پیو، چائے پیو، جو بھی پیو، میں نے یہاں مفعول کا تذکرہ نہیں کیا، صرف کہا شرب زید، زید نے پیا۔ اب یہاں پر اسی زید کو اسی فعل کا یعنی شربہ کا نائب فاعل بنا دیا جائے، تو جب آپ اس کو نائب فاعل بنائیں گے تو میں کہہ چکا ہوں کہ نائب فاعل جب بنایا جائے گا تو فعل مجہول ہو جائے گا۔ تو شربہ کے بجائے شرب زید، زید پیا گیا۔ تو دیکھیے پہلے زید فاعل تھا کہ زید نے پیا، یہ جملہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن شرب زید کر دیا گیا، مجہول بنا دیا گیا، زید کو نائب فاعل بنا دیا گیا۔ تب ترجمہ یہ ہوا کہ زید پیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ سینٹنس غلط ہے، کیونکہ آدمی کو پیا نہیں جاتا، آدمی پینے والا ہوتا ہے۔ پانی پیا جاتا ہے، کافی پی جاتی ہے، چائے دودھ پیا جاتا ہے، آدمی کو نہیں پیا جاتا۔ اس لیے زیدن کو فاعل سے ہٹا کر نائب فاعل اگر اس جملے کے اندر آپ بنا دیں گے شرب زیدن، تو یہ جملہ غلط ہے۔ ایسے جملے کہنے والے کو پاگل کہا جائے گا۔ شرب زیدن، زید پیا گیا، یہ جملہ غلط ہے۔ ایسے ہی زیدن قرأ، یا قرأ زیدن، آپ زید کو شروع میں لے آئے، فعل سے پہلے یا فعل کے بعد لائے۔ شروع میں لائیں گے تو اس کو مبتدا کہیں گے، بعد میں لائیں گے اس کو فاعل کہیں گے، لیکن ترجمہ سیم رہے گا۔ تو قرأ زیدن، زید نے پڑھا۔ تو یہاں پر زید جو ہے یہ پڑھنے والا ہے، یہ فاعل ہے۔ جو بھی پڑھا ہو، قرآن پڑھا ہو، سبق پڑھا ہو، کتاب پڑھی ہو یا اور کوئی چیز پڑھی ہو تو زید پڑھنے والا ہوا۔ قرأ زیدن، زید نے پڑھا۔ لیکن اگر اسی زید کو آپ یہاں پر نائب فاعل بنا دیں، اور جب نائب فاعل بنائیں گے تو قرأ ہو جائے گا قرئ، تو قرئ زیدن۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا زید پڑھا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جملہ غلط ہے، آدمی کو پڑھا نہیں جاتا، آدمی پڑھتا ہے۔ یہ تو ہے نہیں کہ سامنے زید کو سلا دیا، قرآن کی طرح کسی نے پڑھنا شروع کر دیا، یا کتاب رکھ کر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کو پڑھا نہیں جاتا بلکہ وہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ تو قرئ زیدن، زید پڑھا گیا، یہ جملہ غلط ہے۔ تو ان دو مثالوں کے اندر آپ دیکھیے
شریب زیدن اور قرأ زیدن، ان میں زید کو نائب فاعل بنایا گیا تو یہ جملہ صحیح نہیں رہا۔ لیکن لیجئے اور دو مثالیں میں پیش کروں جس میں آپ اس کو نائب فاعل بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا ضرب زیدن، زید نے مارا، تو یہاں پر دیکھیے ضرب زیدن، زید نے مارا، یہ جملہ صحیح ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں زید فاعل ہے مارنے والا۔ لیکن اگر اسی کو نائب فاعل بنا دیا جائے اور یوں کہا جائے ضرب زیدن، زید مارا گیا، تو یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ زید مارتا بھی ہے اور زید مارا جاتا بھی ہے، تو آدمی مارتا بھی ہے اور آدمی کو مارا بھی جاتا ہے، تو یہاں پر آپ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، ضرب زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، زید نے مارا، زید فاعل بنے گا، ضرب اس کا فعل ہے اور فعل معروف ہے، اور ضرب زیدن، زید مارا گیا یا زید کو مارا گیا، یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ ایسے ہی قتل زیدن، زید نے مار ڈالا، تو یہ زید یہاں پر فاعل ہے، قاتل ہے، مار ڈالنے والا، لیکن اسی کو اگر آپ مجہول بنا دیں قتل زیدن تو زید مار ڈالا گیا، تو ظاہر سی بات ہے زید قاتل بھی بن سکتا ہے اور زید مقتول بھی بن سکتا ہے۔ یہ تو میں نے دو مثالیں دی ہے، دو مثالیں دی ہے فرق سمجھانے کے لیے، آپ اس کے علاوہ بہت سی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اللہ کے رسول کی دعا ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اظلم یہ تو فعل معروف ہے اور فعل معروف ہوگا تو اس کے ساتھ لگنے والا فاعل ہوگا، اور اظلم یہ فعل مجہول ہے، اس کے ساتھ لگنے والا فاعل نائب فاعل ہوگا۔ تب اس کا ترجمہ یہ ہوا، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں یا میرے اوپر ظلم کیا جائے، یعنی دو باتیں ہیں، اظلم کا معنی میں ظلم کروں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور اظلم کا معنی مجھ پر ظلم کیا جائے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یعنی ظالم بنوں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور مظلوم بنوں اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جنگ کے موقع کے اوپر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مار ڈالتے بھی ہیں اور وہ مارے جاتے بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ جنگ کے اندر جاتے ہیں، راہ خدا کے اندر لڑتے ہیں اور مدبر ہوتی ہے، کچھ شہید بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو مار ڈالتے ہیں دشمنوں کو، تو دشمنوں کو مار ڈالیں گے تو کہیں گے فَيَقْتُلُونَ، اور اگر ان کو دشمن مار ڈالے گا تو کہا جائے گا فَيُقْتَلُونَ۔ تو جو مجاہدین ہوتے ہیں، جو راہ خدا کے اندر لڑنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کہ وہ مارتے بھی ہیں اور مار ڈالے جاتے بھی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا جو لفظ ہے فَيَقْتُلُونَ، یہ تو فعل معروف ہے اور اس کے ساتھ فاعل ہے، اور وَيُقْتَلُونَ یہ فعل مجہول ہے، اس کے ساتھ نائب فاعل ہے۔ امید ہے آپ کو جو فرق میں بیان کرنا چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں نے جو الٹی بات کہی تھی آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جس کو نائب فاعل بنایا ہے اگر اس کو فاعل بنا دیا جائے تو وہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسی پر قیاس کر لیجئے۔ جیسے ضرب زیدن، زید کو مارا گیا، یہ نائب فاعل ہے، اگر اسے کو فاعل بنا دیا ضرب زیدن تو زید نے مارا، صحیح ہے۔ شرب زیدن، زید پیا گیا، یہ غلط ہے، اگر اسی کو شرب زیدن نائب فاعل ہے، زید پیا گیا، غلط ہے، آپ اس کو فاعل بنا دی شرب زیدن، زید نے پیا تو صحیح ہے۔ اب آئیے کچھ مثالیں اور آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو سینٹنس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو جملے پیش کر رہا ہوں، ان میں سے کون سا جملہ صحیح ہے اور کون سا جملہ غلط ہے، اور جو غلط ہے تو آپ اس کا صحیح کس طرح کر سکتے ہیں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے ویڈیو کے اندر
ہم مزید سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو لیجئے 3 پیج آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ذرا دیکھیے اس کے اندر کہ یہ جو جملے ہیں کون سا جملہ صحیح ہے، کون سا جملہ غلط ہے، اور جو جملہ غلط ہے اس کو آپ صحیح کس طرح کریں گے۔ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلا پیج، شرب اللبن، دودھ پیا گیا۔ یہ شرب فعل مجہول ہے، جب یہ فعل مجہول ہے تو اللبن اس کا نائب فاعل بنے گا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا گزشتہ ویڈیو میں، فعل معروف کے ساتھ فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو شرب اللبن، دودھ پیا گیا، یہ جملہ درست ہے کیونکہ دودھ پیا جاتا ہے۔ الاذان یسمع، اذان سنتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ الاذان کو تو مبتدا کہیں گے، یسمع فعل ہے، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، تو یہ یسمع فعل معروف ہے، اور جب فعل معروف ہے تو ضمیر پوشیدہ جو اذان کی طرف لوٹ رہی ہے وہ اس کا فاعل بنے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے الاذان یسمع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اذان سنتی ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اذان سنتی نہیں ہے، اذان سنی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر مجہول کا صیغہ لانا پڑے گا، الاذان یسمع، اذان سنی جاتی ہے، یہ صحیح جملہ ہوگا۔ الدرس کتب، سبق لکھا گیا۔ تو دیکھیے کتب فعل مجہول ہے تو ضمیر پوشیدہ جو الدرسوں کی طرف لوٹے گی وہ اس کا نائب فاعل بنے گا، اور یہ فعل اور نائب فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے الدرسوں کی خبر بنے گی۔ تو سبق لکھا گیا، تو یہ جملہ بھی درست ہے۔ یکتب المدرس، استاد لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ استاد جو ہوتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا، استاد تو لکھتا ہے۔ تو یہ جملہ غلط ہے، اس کو صحیح کرنا ہو تو یا تو آپ اس کو یکتب کر دیجئے، یکتب المدرس، استاد لکھتا ہے، اور اگر یکتب ہی رکھنا ہے تو یہاں پر المدرسوں کی جگہ پر ایسا لفظ لائیے جو نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر یہاں پر لکھا جائے گا یکتب الدرس، سبق لکھا جاتا ہے۔ تو یا تو یہ فعل مجہول کو فعل معروف بنا دو یکتب المدرس، یا پھر یہ فعل کو مجہول ہی رہنے دو، اور یہ المدرس جو نائب فاعل ہے اس کو نکال کر کے الدرسوں کو نائب فاعل بنا دو، یکتب الدرس، یعنی سبق لکھا جاتا ہے۔ فتحت الابواب، دروازے کھولے گئے، یہ صحیح جملہ ہے۔ الباب یکسر الرجل، دروازہ آدمی کو توڑتا ہے، یہ غلط ہے۔ دروازہ کبھی آدمی کو توڑتا نہیں ہے بلکہ آدمی دروازے کو توڑتا ہے۔ تو یہاں پر الرجل کو یہاں پر لے آئیں گے الرجل، اور الباب کو یہاں پر لا کر اس کو منصوب کریں گے الباب، تب جا کر یہ جملہ صحیح ہوگا۔ الباب یکسر الرجل کا ترجمہ تو ہوتا ہے دروازہ آدمی کو توڑتا ہے، تو گویا دروازے کو یہاں پر کیا ہے؟ فاعل بنایا گیا، حالانکہ وہ یہاں پر فاعل نہیں بن سکتا، اور آدمی کو مفعول بنایا گیا، حالانکہ یہاں پر آدمی مفعول نہیں بن سکتا اس فعل کے اندر، لہذا الرجل کو بنانا پڑے گا فاعل، لیکن یہاں پر یہ مبتدا ہوگا۔ یاد رکھیے فعل کے شروع کے اندر اگر کوئی اسم آئے، چاہے وہ فعل مجہول ہو یا چاہے فعل معروف ہو، تو آپ اس لفظ کو مبتدائی کہیں گے۔ اب مجہول ہوگا تو ضمیر پوشیدہ بھی اس کی طرف لوٹے گی، معروف ہوگا تو بھی ضمیر پوشیدہ وہاں پر لوٹے گی، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ تو یہ جملہ غلط ہے، الرجل کو یہاں پر لے آئیے اور مرفوع پڑھیے، اور الباب کو ادھر لے آئیے اور اس کو منصوب پڑھیے، تب جا کر جملہ صحیح ہوگا۔ یعنی صحیح جملہ یہ ہوگا الرجل یکسر الباب، آدمی دروازے کو توڑتا ہے، یہ صحیح جملہ ہے۔ یکسر الکرسی، کرسی توڑی جاتی ہے، یا کرسی توڑی جاتی ہے یا کرسی توڑی جائے گی۔ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ترجمے ہوتے ہیں، تو کرسی توڑی جاتی ہے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور کرسی توڑی جائے گی دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے، نائب فاعل بنا سکتے ہیں۔ یا قول الموز التفاح، کیلا سیب کو کھاتا ہے،
تو یہ جملہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کیلے کو آپ یہاں پر فاعل بھی نہیں بنا سکتے، اور التفاح کو بھی یہاں پر اس کا فاعل نہیں بنا، مفعول نہیں۔ یہ موزون جو ہے کیلا، یہ کیلا جو ہے کبھی سیب کو کھاتا نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی اگر ہو وہ سیب کو کھائے تو یہاں پر اگر کوئی مان لو یاکل الرجل التفاح ہوتا، آدمی سیب کو کھاتا ہے تو برابر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جملہ کہ یہاں پر موزون کو فاعل بنائے اور التفاح کا مفعول بنائے، یہ دونوں نہیں بنا سکتے۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ کیلا سیب کو کھاتا ہے، تو کیا کیلا کبھی کھاتا ہے کوئی چیز؟ نہیں، وہ فاعل نہیں بن سکتا۔ اور تفاح یہ مفعول تو بن سکتا ہے، یہ مفعول تو بن سکتا ہے یاکلو کا، لیکن اس کا مفعول نہیں بن سکتا۔ کیلا کبھی سیب کو نہیں کھائے گا، آدمی کھاتا ہے سیب کو، کیلا کوئی نہیں کھاتا، تو یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اکتبو و اقراؤ و اقراؤ، یہ پیش ہے، حمزہ کے اوپر بھی پیش ہے، یہ ٹھیک دکھتا نہیں ہے۔ اس حمزہ کے اوپر پیش جب لگاتے ہیں تو اسی طرح دکھتا ہے، اس لیے مجھول کے صیغے دونوں۔ اکتبو و اقراؤ، میں لکھا جاتا ہوں اور میں پڑھا جاتا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ صحیح جملہ یہ ہوگا اکتبو و اقراؤ، میں لکھتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں۔ تسمعون القرآن، تم قرآن کریم سنتے ہو، یہ جملہ صحیح ہے۔ اشرب القہوۃ، میں کافی پیتا ہوں، یہ جملہ صحیح ہے۔ تضربون، تم مارے جاتے ہو، یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ القرآن یحفظ، قرآن یاد کرتا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ یہاں پر کہنا پڑے گا القرآن یحفظ، قرآن یاد کیا جاتا ہے۔ البقرۃ قتلت، گائے مار ڈالی گئی، یہ جملہ صحیح ہے۔ ینصر البیت، گھر کی مدد کی جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ گھر کی کوئی مدد کرتا ہے؟ یہ کوئی جاندار چیز ہے کہ جس کی مدد کی جائے، اس لیے یہاں پر یہ جملہ نہیں کہہ سکتے ینصر البیت، گھر کی مدد کی جاتی ہے۔ بلکہ یہاں پر ینصر البیت بھی نہیں کہہ سکتے کہ گھر مدد کرتا ہے۔ یہ گھر کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو مدد کرے، یا گھر کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس کی مدد کی جائے۔ جاندار چیزوں کی مدد کی جاتی ہے، بے جان چیزوں کی تو کوئی مدد نہیں کی جاتی، اس لیے جملہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ نقرأ الکتب، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ احفظو، میں یاد کرتا ہوں، اگر یہ احفظو تو میں یاد کرتا ہوں صحیح ہے، اور اگر یہ پیش شمار کیا جائے احفظو تو پھر جملہ غلط ہو جائے گا، مجھے یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، ایک ہوتا ہے حفظ یحفظ اور ایک ہوتا ہے ذکر یذکر، دونوں میں فرق ہے۔ حفظ یحفظ کا مطلب تو ہوتا ہے کتاب یاد کرنا، قرآن یاد کرنا، سبق یاد کرنا، اور ذکر یذکر کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی انسان کو یاد کرنا۔ تو وہاں پر آپ یہاں پر احفظ تو کہہ سکتے ہیں میں یاد کرتا ہوں، لیکن احفظ نہیں کہہ سکتے مجھے یاد کیا جاتا ہے۔ جبکہ اذکر میں یاد کرتا ہوں، یعنی کسی انسان کو میں یاد کرتا ہوں تو کہہ سکتے ہیں، اور اذکر مجھے یاد کیا جاتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ کوئی انسان مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو حفظ یحفظ کا معنی بھی یاد کرنا اور ذکر یذکر کا معنی بھی یاد کرنا، لیکن دونوں کا فرق سمجھ دماغ میں رکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس حفظ یحفظ کا یاد کرنا کا کیا مطلب ہے، اور ذکر یذکر کا یاد کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اذکر اذکر کہہ سکتے ہیں، لیکن احفظ تو کہہ سکتے ہیں، احفظ نہیں کہہ سکتے۔ تنصرینا، تیری مدد کی جاتی ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے مجھول کا۔ تنصرینا، تو مدد کی جاتی ہے یا تیری مدد کی جاتی ہے، صحیح ہے۔ سمعت درس المدرس، سبق نے استاد کو سنا، یہ غلط ہے۔ اس سبق نے استاد کو سنا، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اس کو فاعل بنانا چاہیے اور اس کو مفعول بنانا چاہیے، یعنی صحیح جملہ یہ ہوگا سمع المدرس الدرس، استاد نے سبق سنا۔ ابعثو، میں بھیجتا ہوں، اور اگر مجھول ہو ابعثو تو میں بھیجا جاتا ہوں۔ یہاں پر اگر یہ پیش ہے سمجھے تو ابعثو میں بھیجا جاتا ہوں، تو دونوں طرح صحیح ہے۔ معروف پڑھیں گے ابعثو میں بھیجتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے، اور اگر ابعثو پڑھے میں بھیجا جاتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے۔ لیجیے آخری پیج، الکلاب تشرب، کتے پیے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ کتے پیے نہیں جاتے، کتے تو پیتے ہیں، وہ پیے نہیں جاتے، غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اس کو معروف بنانا پڑے گا، الکلاب تشرب، کتے پیتے ہیں۔ یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے واحد مؤنث لائے۔
अज़्लिमु व उज़्लमु, इसको मैंने अब समझा दिया आपको, मैं जुल्म करता हूँ और मुझ पर जुल्म किया जाता है, ये सही है। नक्तुबु व नुक्तबु, हम लिखते हैं, ये तो सही है, और हम लिखे जाते हैं, ये गलत है। ये जुमला गलत है। नक्तुबु हम लिखते तो बराबर है, लेकिन मजहूल नुक्तबु हम लिखे जाते, ये गलत है। यक़्तुलून व युक़्तलून, वो मार डालते हैं और वो मार डाले जाते हैं, ये भी सही है, उसको भी बयान कर दिया आपके सामने। क़तात तुफ़ाहु, सेब ने काटा, ये गलत है, क्योंकि सेब काटता नहीं है, सेब को काटा जाता है। अल्लाहु यख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है, ये सही है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पैदा करने वाली है। और अल्लाहु याबुदु, अल्लाह इबादत करता है, ये गलत है। तो यहाँ पर याबुदु नहीं युअबदु होना चाहिए, मजहूल का सिगा होना चाहिए। यहाँ पर तो मफूल का, ये मारूफ का सिगा बराबर है। अल्लाह यख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है। अगर यहाँ पर युख़्लक़ु कर दे, मजहूल बना दे, तो अल्लाह पैदा किया जाता है, नाउज़ुबिल्लाह, गलत है। और अल्लाह याबुदु, अल्लाह इबादत करता है, ये गलत है, अल्लाह को इबादत नहीं करता, तो यहाँ पर उसको मजहूल बनाना पड़ेगा। अल्लाह युअबदु, अल्लाह की इबादत की जाती है। तो इस मारूफ को अगर आप मजहूल बना दे तो गलत है, और इस मजहूल को अगर आप मारूफ बना दे, इस मारूफ को मजहूल बना दे तो भी गलत है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर आप उसको मजहूल बना दे तो ये गलत हो जाएगा, इस मारूफ को मजहूल बना दे गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये याबुदु जो है ये मारूफ है, तो उसको यहाँ पर मजहूल बना दे तो सही है। याबुदु ये अभी गलत है, युअबदु बना देंगे तो सही है। फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। अल्लाह यख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है, ये सही है। और नाउज़ुबिल्लाह अगर युख़्लक़ु बना दिया, अल्लाह युख़्लक़ु, अल्लाह पैदा किया जाता है, तो ये गलत है। अभी तो सही है, मजहूल बना दिया गलत हो जाएगा। और यहाँ नीचे देखिए, अल्लाह याबुदु, अल्लाह इबादत करता है, ये गलत है। अगर युअबदु बना दिया तो सही हो जाएगा। अल्लाह युअबदु, अल्लाह की इबादत की जाती है, सही है, यह भी सही है। और युख़्लक़ु बना दिया गलत, यह भी गलत है। युअबदु बना दिया सही। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सुक़ितर रिजालो, ये भी गलत है, क्योंकि ये फ़ेल लाजिम है और फ़ेल लाजिम का मजहूल नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर सक़त कहना पड़ेगा। सक़तर रिजालु, आदमी गिर गए। सरक़नल कुतुब, हमने किताबें चुरा ली, ये सही है। नजलिसु अलल कुर्सी, ये हम कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, ये सही है। ये थी बहस इस बात के बारे में कि किस जगह पर आप किसी को फ़ाइल बना सकते हैं, किसी को मफ़ूल बना सकते हैं, किसको नाइब फ़ाइल बना सकते हैं। आप देख लीजिए कि जिस चीज़ को आप फ़ाइल बना रहे हैं या नाइब फ़ाइल बना रहे हैं या मफ़ूल बिही बना रहे हैं किसी फ़ेल को, तो देख लिया करें कि क्या इसके अंदर फ़ाइल बनने की, नाइब फ़ाइल बनने की, मफ़ूल बिही बनने की सलाहियत है या नहीं है। अगर सलाहियत हो तो वो जुमला सही है, और अगर वो सलाहियत न रखता हो तो वो गलत है। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर मज़ीद सिलसिले कलाम को जारी रखते हुए मुफीद मालूमात आपके सामने पेश की जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।